السلام علیکم ناظرین، عابد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں اس وقت موجود ہوں اردو ادب کے ایک بڑے اہم شاعر احسان دانش کی آخری آرامگاہ پر، جو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں حضرت طاہر بندگی کے مزار کے بالکل گیٹ پر جو ہے واقع ہے۔ احسان دانش اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے سلمان دانش دونوں کی قبریں اسی ایک جگہ پہ واقع ہے۔ احسان دانش کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالا، مگر اس کے باوجود انہوں نے شعر و ادب سے اپنا ناطہ برقرار رکھا اور کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود احسان دانش نے ایسے شعری ادب تخلیق کیا جو رہتی دنیا تک زندہ و جاوید رہے گا۔ احسان دانش کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ انشا پرداز بھی تھے اور زبان و بیان پر ان کی گرفت بھی خوب تھی۔ احسان دانش کا کلام ہر خاص و عام میں مقبول ہوا اور بالخصوص ان کے انقلاب آفرین نغمات اور اشعار کو تحریر سے تقریر تک موقع کی مناسبت سے استعمال کیا گیا۔ انہوں نے عام آدمی اور مزدور کے جذبات کی ترجمانی کی۔ احسان دانش کا اصل نام قاضی احسان الحق تھا۔ ان کے والد قاضی دانش علی ضلع میرٹھ کے رہنے والے تھے، لیکن بعد میں کاندلہ میں سکونت اختیار کی۔ احسان دانش 1913 میں یہیں پیدا ہوئے۔ احسان دانش کے والد کے پاس اچھی خاصی جائیداد تھی، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ احسان دانش نے غربت اور تنگ دستی دیکھی اور تعلیم بھی مڈل سے آگے نہ بڑھ سکی۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ انہیں چپڑاسی کی نوکری بھی کرنی پڑی۔ بعد ازاں وہ یہ نوکری چھوڑ کر لاہور چلے آئے اور یہاں محنت مشقت اور مزدوری کرنے لگے۔ ان حالات میں بھی انہوں نے کتابوں سے اپنا رشتہ نہیں توڑا اور جو وقت بھی ملتا کتب بینی میں صرف کرتے۔ احسان دانش میں جو بھی شعری صلاحیت پیدا ہوئی وہ کتب بینی سے ہی ہوئی۔ وہ طبقاتی کشمکش سے بیزار، نظام حکومت سے متنفر اور عدم مساوات سے نالاں نظر آئے۔ ان کی شاعری میں مزدوروں کو متحد ہو جانے کی تلقین، برابری اور بھائی چارگی کا درس بھی ملتا ہے۔ احسان دانش کی نظر میں شعر و ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ فطرت سے انہیں پیار تھا اور رومان بھی ان کے اشعار میں بے ساختہ ملتا ہے۔ احسان دانش اردو ادب کی ان چند شخصیات میں سے ایک ہیں جن کی فکر اور تخلیقی جوہر کو زندگی کی تلخیوں، کڑے حالات اور معاش کے لیے دوڑ دھوپ نے نکھارا تھا۔ وہ شاعر مزدور مشہور ہوئے۔ احسان دانش نے زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ اور اس کے کئی روپ دیکھے۔ کبھی مزدور کی یومیہ اجرت پر کام کیا، مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے چپڑاسی اور کاسد کی ذمہ داری تک نبھائی۔ غرض کوئی بھی کام ملا وہ کر لیا، مگر اس کڑی مشقت کے ساتھ ان کا تخلیقی سفر بھی جاری رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب انہوں نے جمعدار بننے تک کا سوچا اور صفائی ستھرائی کے اس کام سے وابستہ لوگوں کی نگرانی اور ان سے کام لینے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہو گئے۔ اردو زبان کے اس خوبصورت شاعر نے محنت سے کبھی جی نہ چرایا اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ احسان دانش مجموعہ خوبی تھے، پیکر شرافت، پرانی وزاداریوں کا نمونہ تھے، قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ زندگی محنت کی عظمت سے بھرپور ہے، اسی لیے شاعر مزدور کہلائے۔ احسان دانش کے بے شمار اشعار آج بھی لوگوں کو ازبر ہیں۔ آئیے آپ کو ان کے چند اشعار سناتے ہیں۔ احسان اپنا کوئی برے وقت میں نہیں، آباب بے وفا ہیں، خدا بے نیاز ہے۔ یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے، تیری رات کا فسانہ۔ اور پھر ایک مشہور عالم غزل کہ یوں نہ مل مجھ سے خفا ہو جیسے، ساتھ چل موجے صبا ہو جیسے، زندگی بیت رہی ہے دانش، ایک بے جرم سزا ہو جیسے۔ شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں۔ احسان دانش نے ساری زندگی مزدوروں کے لیے شاعری کی، اسی لیے انہیں شاعر مزدور کا خطاب دیا گیا۔ ان کی شاعری نے ہمیشہ عام آدمی کو بہت متاثر کیا۔ ان کا شعری اسلوب سادہ تھا اور ان کی شہرت کا باعث بھی یہی سادہ اسلوب بنا۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا بہت سا کلام ابھی تک شائع نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 80 سے زائد کتابیں لکھی اور سینکڑوں مضامین بھی تحریر کیے۔ ان کی مشہور کتابوں میں ان کی خود نوشت جہان دانش کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اس کتاب کے مطالعے کے دوران قاری کی آنکھیں ہمیشہ اشک باغ رہتی ہیں۔ یہ خود نوشت احسان دانش کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ احسان دانش تمام عمر ادب کے نایاب موتی بکھیرتے رہے۔ بے شمار لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ صرف شعر و ادب کے حوالے سے ہی نہیں، وہ جدوجہد کے حوالے سے بھی دوسروں کے لیے مثال بنے۔ طلباء کے ساتھ وہ بڑی شفقت سے پیش آتے۔ جب بھی کوئی نوجوان ان کے پاس جاتا، اس خواہش کا اظہار کرتا کہ وہ شاعری کے میدان میں نام کمانا چاہتا ہے، تو ان کو جاننے والے کہتے ہیں کہ وہ اس پر انتہائی مسرت کا اظہار کرتے، لیکن ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کرتے کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو۔ احسان دانش اکثر کہا کرتے تھے
شاعری کو ناگزیر نہ سمجھا جائے، پہلے رزق کمانے کے وسائل تلاش کیے جائیں۔ نوجوانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ انہیں معاشی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 1978 میں احسان دانش کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ آخری سانس تک ان کا تخلیقی سفر جاری رہا۔ 1982 کو یہ عدیم النظیر شاعر اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ انہوں نے اپنی موت کے حوالے سے بھی کیا خوبصورت شعر کہا تھا: موت بھی آئی تو اس ناز کے ساتھ، مجھ پہ احسان کیا ہو جیسے۔